بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك علیہم حفیظا۔ جو اس رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور مبلغ ہیں، اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری شریعت کے احکام سب ایسے ہیں جنہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں۔ لہذا قرآن مجید سمجھنے کے لیے کوئی شخص سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ ہر وہ شخص جس نے حکم اور منع کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، اس کے اوپر عمل کرو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ اگر آپ کسی چیز کا حکم دیتے یا کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اس کی وحی اور اتارا ہوا نازل کیا ہوا ہے۔ یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے۔ لہذا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچانے کے بارے میں معصوم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مطلق اطاعت کا حکم ہی نہ دیتا اور اطاعت کرنے والوں کی تعریف نہ فرماتا۔ اس کا شمار مشترکہ حقوق میں ہوتا ہے۔ یہ حقوق 3 اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا حق۔ یہ حق مخلوق میں سے کسی کے لیے نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی طرف رغبت اور اس کی تابعدار ہونا، پیروکار ہونا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، وہ ہے آپ کی توقیر، آپ کا احترام، آپ کی مدد کرنا۔ تیسری جو شکل ہے حقوق کی، تیسری قسم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشترکہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کو اس آیت کریمہ میں جمع کر دیا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سورۃ الفتح، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کی مدد اور اس کی توقیر کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ بس جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑا وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، یعنی اس نے اگر رخ پھیر لیا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث نہیں کیا کہ آپ ان کے اعمال و احوال کی نگہبانی کریں، بلکہ ہم نے تو آپ کو مبلغ، کھول کھول کر بیان کرنے والا اور نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ کے لیے آپ کا اجر واجب ہو گیا، خواہ وہ راہ راست اختیار کریں یا نہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تم ان کو نصیحت کرتے رہو، اور تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، تم ان پر نگہبان نہیں۔